ایک کہاوت ہے کہ آپ جتنا چاہے سانپ کو دودھ پلائیں لیکن آخرکار وہ آپ کو ڈسے گا، اس لیے کہ اس کی فطرت میں ڈسنا ہے۔ جواد نقوی کو آپ جانتے ہوں گے کہ وہ بہت میٹھا بولتا ہے، اور اس نے آج ایسا زہر اپنی زبان سے نکالا ہے کہ لوگوں کو بتا دیا، دل میں جو زہر ہے نا اس کو دیکھیں جو اندر میں چھپا ہوا ہے، اس نے آج وہ زہر نکالا ہے۔ جو آپ خود سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ احد کی جنگ ہے اور اس جنگ میں ہر چند رہبر و پیشوا شہید ہو گئے۔ جنگ احد میں پیشوا کی شہادت کی خبر فقط اڑی تھی اور لوگوں نے میدان چھوڑ دیا۔ یہاں تو رہبر کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور امت میدان سے بھاگی نہیں ہے، میدان میں ڈٹی ہوئی ہے۔ اب تو اطمینان ہوا ہوگا، جو لوگ ان سے متاثر ہیں، جو کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ایسے نہیں ہے، یہ تو بہت اچھے ہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، تو ذرا اس کو دیکھیں کتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں، یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو اصل میں اپنی سادہ لوگوں کو بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ اس طرح ہوا تھا، یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا، ان کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں اور ان کو ابھارتے ہیں، اور پھر جو ہے نا اب خود کہہ دیتے ہیں کہ جی ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے تو آپ نے خود ہی ان کو سمجھایا۔ لوگ ہمارے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں صحابہ کے حوالے سے جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ سمجھدار نہیں ہیں، وہ بے وقوف لوگ ہیں، ان کو علم نہیں ہے، بس وہ ایسے ہی اپنی طرف سے بولتے رہتے ہیں۔ تو ذرا مجھے بتائیں کہ یہ جو جواد نقوی نے اپنی زبان سے ایک زہر نکالا ہے، تو یہ جو زہر اس نے دوسروں تک منتقل کیا ہے، یہ بھی نہیں سمجھتے؟ کیا ان کو بھی عقل نہیں ہے؟ کیا ان کے اندر بھی شعور نہیں ہے؟ سب کچھ موجود ہے، لیکن دل میں ایک منافقت ہے، دل میں ایک بغض ہے، دل میں صحابہ کی عداوت ہے، وہ کہاں جائے؟ ایک بارات راستے میں آ رہی تھی، جو بیچ میں نہر تھی، اس کے اوپر پل رکھا ہوا تھا، تو جب وہ بارات اس کے قریب آئی تو دیکھا کہ جوان لڑکے ہیں اور کچھ بچے ہیں جو اس پل کے اوپر جو ہے نا ننگے نہا رہے ہیں، اور اوپر سے چھلانگ لگا کر پانی میں جو ہے نا چلے جاتے ہیں، پھر پانی سے جو ہے نا باہر آ جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے دیکھا، جا کے ان کو سمجھائیں کہ بھائی ہمارے ساتھ جو ہے نا بارات ہے، آپ ایسا نہ کریں۔ 2-3-4 آدمی آ گئے اور پل کے اوپر کھڑے ہو گئے اور پانی کے اندر جو بیٹھے ہوئے تھے ان سے بات کرنے لگے، تو ان میں اندر ایک بڑا آدمی بیٹھا ہوا تھا، ان کو مخاطب کر کے کہا کہ جناب یہ جو جوان ہیں، کچھ بچے ہیں، یہ ننگے نہا رہے ہیں، اوپر آ رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ بارات ہے، بچے بھی ہیں، ذرا ان کو مہربانی کر کے کہیں کہ باہر نہ آئیں۔ وہ بچے تھے اور جوان تھے، نہیں مان رہے تھے، بولتے ہماری مرضی ہم آئیں گے۔ آخرکار ان دونوں میں تلخ کلامی ہو گئی، تو وہاں پہ جو بڑے صاحب پانی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو وہ پانی سے باہر نکلے اور ہاتھ جوڑا ان کے سامنے، کہا کہ میں آپ لوگوں کو ہاتھ جوڑتا ہوں، ان کے ساتھ لڑائی نہ کریں۔ اس وقت وہ جو پانی سے باہر نکلا، وہ جو ہاتھ جوڑ رہا تھا ان کے سامنے، وہ خود بھی ننگا تھا۔ تو بارات والے لوگ جو تھے وہ بہت حیران ہو گئے کہ دیکھیں یہ بڑے کا یہ حال ہے تو پھر چھوٹوں کا کیا کہنا۔ تو یہ حال ہے ان کے بڑوں کا، جب بڑے ایسے ہیں تو پھر چھوٹوں کا کیا کہنا۔ آئے دن صحابہ کی گستاخی کرتے رہتے ہیں، آئے دن صحابہ کے بارے میں تبرہ کرتے رہتے ہیں، آئے دن صحابہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی حالات کچھ ایسے ہیں کہ اب جو ہے نا ایک ہونا چاہیے، تو یہ ایک ہونے دیتے ہیں؟ یہ ایک ہونے کا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ تو پیغام دے رہے ہیں فساد کا، لڑائی کا، جھگڑے کا، قتل و غارت کا، یہ پیغام ہے ان کا۔ یہ پیغام نہیں ہے کہ ایک ہو جائیں ہم۔ جب وہ کہیں گے کہ صحابہ ایسے ہیں، صحابہ ایسے ہیں، صحابہ ایسے ہیں، تو کس کی غیرت یہ گوارا کرے گی کہ ایسے بدبختوں کے ساتھ بیٹھا جائے؟ تو کس کی غیرت یہ گوارا کرے گی کہ ان کے حق میں کوئی بیان دے؟ کس کی یہ غیرت گوارا کرے گی کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم میدان کے شیر ہیں، ہم بہت ہی بہادر ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ذرا ان کی ایک اور کلپ ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ یہ صاحب خود کیا فرما رہے ہیں۔ غدار یہ خود ہیں، بے وفا یہ خود ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے وہاں پر نہیں آئے اور ان کے ساتھ دھوکہ کیا، ان کے ساتھ بے وفائی کی، حضرت حسین کو شہید کیا گیا، حضرت حسین کے ساتھ ان کے جوانوں کو شہید کیا گیا، تو یہ بے وفا بے ضمیر لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے۔ آج دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم دیکھو نا ہم میدان میں آئے ہوئے ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ تو تمہاری تاریخ کا پتہ ہے، جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وفا نہ کی، ان کو بلا کے میدان میں نہ آئے، ان کی وجہ سے حضرت حسین کو شہید کیا گیا، ان کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوانوں کو شہید کیا گیا۔ پھر یہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم جو ہے نا حب اہل بیت ہے ہمارے اندر، تمہارے اندر جو حب اہل بیت ہے نا وہ ہمیں پہلے سے پتہ ہے، کتنی آپ کے اندر حب اہل بیت ہے اور کتنی
اہل بیت سے آپ لوگ محبت کرتے ہیں. یہ تو دعویٰ ہے آپ کا، ایک زبانی دعویٰ ہے جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں. ان میں جتنے بھی شریف ہیں نا اتنے بدبخت ہیں، ان کے اندر صحابہ کا اتنا بغض ہے اور صحابہ سے اتنی نفرت کرتے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ان کے اندر صحابہ کا کتنا بغض ہے، ان کے دل میں صحابہ کی کتنی عداوت ہے، یہ صحابہ سے کتنی نفرت کرتے ہیں. جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وفا نہ کی، جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے ان کے ساتھ دغا کی، ان کے ساتھ دھوکہ کیا، ان کو چھوڑ دیا، اپنے حال پر چھوڑ دیا، ان کی مدد کے لیے نہیں آئے، ان کا ساتھ نہیں دیا. حضرت حسین شہید ہو گئے، حضرت حسین کے ساتھ ان کے تمام اپنے اہل و عیال کے جو جوان تھے وہ شہید ہو گئے، لیکن یہ شیعہ جو لوگ تھے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے.